بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کے کتنے نام ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات میں کتنے گنہگار مسلمان بخشے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات قسمتوں کا فیصلہ بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا سے آوازیں دیتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ شب برات چھٹکارے کی رات یعنی رحمت اور بخشش کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جس رات اللہ تبارک و تعالی گنہگار اور ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں اللہ تعالی اس رات معاف فرما دیتا ہے۔ شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ السقف۔ یہ 4 نام سے شب برات کو جانا جاتا ہے، یعنی برکت والی رات، نجات والی رات، رحمت والی رات اور بخشش کی سند ملنے والی رات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی شب برات میں آسمان دنیا کی طرف جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب برات آئے تو اس میں نفلیں پڑھو اور 15 کے دن کو روزہ رکھو، بے شک وہ برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالی اس رات میں ارشاد فرماتا ہے، کون ہے مغفرت ماننے والا میں اس کی بخشش کر دوں، کون ہے بیمار کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، کون ہے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، اور کون کیا مانگنے والا ہے جو چاہے مانگے میں اس کو عنایت فرماؤں۔ یہ ندائیں صبح تک ہوتی رہتی ہیں اور فیض و کرم کا دریا جاری رہتا ہے۔ امام بیہقی نے دعوات کبیر میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات میں پورے سال میں پیدا ہونے والے لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے سال بھر میں مرنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی شب برات میں ان کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور اسی شب برات میں ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سال مرنے والے ہیں یا نہیں مرنے والے، یہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس سال کتنا رزق ملے گا یہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے۔ آپ نے کتنے گناہ کیے یا کتنے نیکی کے کام کیے، اسی رات میں پورے سال کا حساب لکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات یعنی شب برات میں شعبان سے شعبان تک تمام معاملات عالم کے دفتر فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی مناتا ہے، مکان بنواتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اگلے سال کیا کرنے والے ہیں شعبان کے مہینے تک، اس شعبان سے اگلے شعبان تک بیچ میں ہم کیا کرنے والے ہیں، سب کے سب فرشتوں کے ہاتھوں سے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص شب برات میں کھانا، کپڑا یا نقد جو ہو سکے خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دے گا اور اس کی روزی کشادہ فرمائے گا۔ اسی لیے شب برات میں جہاں تک ہو سکے اپنے پڑوسی یا اپنے جو بھی ہمسایہ ہوں جو غریب ہوں ان کے پاس خیرات کی نیت سے ان کو کچھ دیں، کھانا، کپڑا وغیرہ دیں یا کچھ نقد دے دیں، تاکہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص دوزخ سے امان چاہے وہ شب برات میں اللہ کی عبادت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص دوزخ سے امان پالے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات کو زندہ رکھے گا
یعنی شب برات میں عبادت و ریاضت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھے گا۔ مفتاح الجنان میں ہے جو شخص شعبان کی 14 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 برس کے گناہ بخش دے گا اور 40 حوریں جنت میں اس کی خدمت میں مقرر کرے گا۔ یعنی جو شخص شب برات میں 14 شعبان کے گزرنے سے پہلے یعنی مغرب ہونے سے پہلے 14 شعبان کی تاریخ میں 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا اور 100 مرتبہ اس کے بعد درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور جنت بھی اس کے لیے انتظار کرے گا۔ روض الافکار میں ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار پہاڑ کی سیر فرما رہے تھے کہ ایک نہایت صاف و شفاف سڈول چٹان نظر آئی۔ آپ وہاں ٹھہر کر دیر تک اس کو بغور تک دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، اے عیسیٰ کیا یہ تم کو بہت پسند ہے؟ عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ اس کے اندر کی چیز بھی دیکھو گے؟ عرض کیا کہ ضرور یا اللہ ضرور دیکھوں گا۔ بس وہ چٹان بیچ سے پھٹ گیا، شک ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چٹان کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قریب ایک پانی کا چشمہ ہے اور ایک طرف انگور کی بیل لٹکی ہوئی ہے اور اس میں تر و تازہ خوشے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اسے سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان بزرگ نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کا امت کا ایک شخص ہوں۔ میں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھ کو عبادت کے لیے سب سے الگ ایک جگہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنہائی والی جگہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہاں مجھ کو نہ آب و دانہ کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ یار دوستوں کی صحبت میں وقت برباد ہوتا ہے۔ 400 برس سے اسی پہاڑ میں رہتا ہوں، ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ اس سے بڑھ کر کون عابد اور عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے اور کس نے ثواب اس سے زیادہ جمع کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ جو شخص میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی شب برات میں 2 رکعتیں پڑھے گا وہ اس کی 400 برس کی عبادت سے بہتر ہوگا اور اس سے زیادہ ثواب پائے گا۔ تو اب یہ بات سمجھتے چلیے کہ جو شخص شب برات میں یعنی جو رحمت والی رات آتی ہے 15 شعبان کی شب برات کے نام سے، اس رات میں اگر کوئی 2 رکعت بھی نفل نماز ادا کر لیتا ہے تو 400 سالوں تک عبادت کرنے سے زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے شب برات میں 2 رکعت نماز صرف نفل کی نیت سے پڑھی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اسی مہینے میں معجزہ شق القمر کا وقوع ہوا، یعنی آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہیں پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اور نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اس مہینے میں 3 روزے رکھے اور افطار کے وقت مجھ پر 3 بار درود شریف پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی روزی میں برکت ہوگی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنتی اونٹوں پر سوار کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سرکار اس ماہ مبارک میں بہت روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان کا، اس میں لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بندوں کے اعمال خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 مہینے کا مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان، یعنی شعبان اور رمضان مسلسل 2 مہینے کے روزے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفسوں کو رمضان مبارک کے لیے گناہوں سے پاک کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، یاد رکھو
کہ شعبان کی بزرگی ایسی ہے جیسی میری بزرگی اور عظمت تم لوگوں پر، خبردار ہو جاؤ یہ مبارک مہینہ میرا مہینہ ہے، جس نے اس مہینہ میں ایک روزہ بھی رکھ لیا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی رجب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحان کا مہینہ ہوتا ہے اور شعبان میری طرف سے امتحان کا مہینہ ہے اور رمضان امتیوں کے امتحان کا مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان میں پورے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ کیا کیا مہربانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ شب برات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور آپ نے اہل قبور کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے آج کی رات قبرستانوں میں یعنی شب برات کی رات قبرستانوں میں جائیں، ایصال ثواب کریں اور عبرت حاصل کریں، خدا سے ڈریں اور اپنے اعمال سیئہ یعنی برے اعمال سے توبہ کریں اور غور کریں کہ کیسے کیسے لوگ خاک میں مدفون ہیں۔ ایک دن اپنا بھی یہی حال ہوگا کہ ہمیں بھی لوگ زمین کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیں گے اور ہم بھی اس میں دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ تب پھر کوئی اللہ والا آئے گا اور ہمارے قبروں پر بھی دعائیں فرمائے گا اور ہمارے قبروں پر بھی فاتح خوانی کرے گا۔ اسی لیے آج سے ہی طے کیجئے کہ آپ کسی دوسرے کے قبر میں اگر فاتحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو آپ کے قبر میں بھی کوئی آ کر دعائیں مغفرت ضرور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو سلام کہا کرو اس طرح سے، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر قبر کے آفات و بلیات اور تمام عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان میں جائے اور 11 بار قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس پڑھنے والے کو ان مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اب کسی قبرستان میں اگر 1000 مردے ہیں، اس پر ہم 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر بخش دیتے ہیں، اس طرح سے یا اللہ میں نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھی ہے، اسے تو اس قبرستان کے مردوں کو بخش دے، تو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں، مثال کے طور پر اگر 1000 مردے ہیں تو ان 1000 مردوں کو جتنا ثواب ملے گا اس سے کہیں زیادہ اور اس کے لیے بھی جنت لازم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔